اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو عقیدہ مہدویت کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ یہ تیسری گفتگو ہے کہ جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں عقیدہ مہدویت کے حوالے سے۔ جو شبہات وارد ہوئے ہیں عقیدہ مہدویت کے حوالے سے احسان الہی ظہیر کی طرف سے یا ابن تیمیہ کی طرف سے یا کچھ مصری مفکرین کی طرف سے، ان اعتراضات کے جواب دینے کا ہم نے عزم کیا ہے۔ احمد الکاتب جو کہ مصر کے مشہور مفکرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے جو دوست ہیں احمد کاتب کے ڈاکٹر اداب، 3-4 افراد کا ان کا باقاعدہ ایک سلسلہ چلتا ہے عقیدہ مہدویت کے حوالے سے، شبہات پیدا کرنے کے حوالے سے۔ ان کا آج بھی یہ شبہات ان کے انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مہدویت 4 فرضیات کا نام ہے۔ پہلا فرضیہ وجود الولد، اس بچے کا وجود، امام کا وجود، یہ ایک فرضی چیز وہ شمار کرتے ہیں۔ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کسی مورخ نے صراحتاً اس کا ذکر نہیں کیا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ دوسرا انہ الامام بعد ابیہ، اگر اس بچے کی ولادت کو قبول بھی کیا جائے تو یہی امام ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ان کا دوسرا دعویٰ ہے۔ تیسرا دعویٰ ان کا ہے انہ المہدی المنتظر، کہ یہی ولد جس کی ولادت کا اگر ہم فرض کریں کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے تو جس مہدی کے ہم انتظار کر رہے ہیں وہ ہونا یہ معلوم نہیں ہے، یہ ان کا تیسرا دعویٰ ہے۔ اور چوتھا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ انہ الغائب، کہ یہ بچہ جس کی ولادت ہوئی ہے فرض کی بنا پر کہ یہی غائب ہے، اس پر بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ انہوں نے مقام تصور میں، مقام ثبوت میں یہ ان کے دعویٰ موجود ہے کہ ان 4 فرضیات کا نام مہدویت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ان 4 فرضیات میں سے جو پہلی صورت ہے کہ ولادت ہو چکی ہے، وجود ولد، بچے کا موجود ہونا، جب ہم اس کی نفی کریں گے تو باقی اس کا امام ہونا اور منتظر ہونا یہ تمام فرضیات خود بخود نفی ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس کی نفی پر انہوں نے تقریباً 6 یا 7 دلیلیں پیش کی ہیں، کہ جو حقیقت میں دلیل نہیں ہے، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ یہ 7 ادلہ ہے ہمارے پاس جن کی بنا پر امام مہدی کی ولادت نفی ہو جاتی ہے۔ پہلی دلیل ان کی یہ ہے کہ ان الامام العسکری لم یعلن امر ھذا الولد، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ امام حسن عسکری نے اس ولد کی ولادت کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا ہے، لہذا یہ دلیل ہے کہ بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان ای احد لم یعرف بمولد ھذا الابن فی حیات ابیہ، اس بچے کے والد کی حیات میں اس بچے کو کسی نے نہیں پہچانا کہ اس کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ اور تیسری دلیل کہ ان کی ولادت کی تاریخ میں جو کثرت کے ساتھ مورخین کے درمیان اختلاف ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ اگر ولادت ہوئی ہوتی تو اتنا اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کے بیان کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری نے آخری لمحات میں میراث کے حوالے سے اس بچے کے بارے میں انہوں نے وصیت نہیں کی ہے، بلکہ کسی اور کو، مثلا اپنی مادر محترم کے لیے یا جو ہے اپنے بھائی کے لیے انہوں نے وصیت کی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح خود اس فی اسم ام المہدی، امام مہدی کی والدہ بزرگوار کے نام میں اختلاف بھی ایک دلیل شمار ہوتی ہے کہ اس بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھ کے امام حسن عسکری کی جب شہادت ہوئی تو سارے خواص شیعہ جعفر
کذاب کو جو ہے تعزیت پیش کرتے رہیں، اور اگر یہ بچہ موجود ہوتا تو ان کے خواص آ کر بچے کو جو ہے تعزیت پیش کرتے۔ یہ بھی ہماری ایک دلیل ہے کہ اس بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ حقیقت میں یہ احمد الکاتب کی جو اعتراضات ہیں کہ جو کہتا ہے کہ مہدویت 4 فرضیات کا نام ہے، اور ان فرضیات میں سے پہلا فرضیہ اس مولود کا وجود یعنی اس کی ولادت، تو اس کی نفی پر یہ جو 7 دلیلیں پیش کی ہیں، ان کے جوابات دینے سے پہلے اصل یہ فکر احمد الکاتب کے پاس کہ خصوصیت کے ساتھ عقیدہ مہدویت کے اوپر جو حملہ آور ہے، اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے، اس کو جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ مصر میں تقریباً 4 یا 5 افراد ایسے ہیں کہ احمد الکاتب، ڈاکٹر اداب اور حسین الموسوی ناصر الدین، انہوں نے باقاعدہ منصوبے کے ساتھ نام ایسے رکھے تھے کہ یہ ظاہر ہو کہ یہ پہلے شیعہ تھے، بعد میں سنی بن گئے، اسی عقیدہ مہدویت کی وجہ سے، اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ چونکہ مہدویت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا ہم نے مذہب تشیع کو چھوڑ کے اس مذہب اہل سنت کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ باقاعدہ منصوبے کے ساتھ انہوں نے مہدویت کو مشکوک بنانے کے لیے مسلمانوں کے درمیان کہ اس کی حقیقت کو جو ہے چھپانے کے لیے منصوبے کے ساتھ یہ لوگ مذہب سنی کو اختیار کرنے کی اختیار انہوں نے کیا، اور یہ ظاہر کیا کہ ہم سنی بن گئے ہیں، شیعہ تھے اور جو ہے شیعہ مذہب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ اعلان کیا۔ اور اس کے پیچھے باقاعدہ ایک منصوبہ تھا ان کا مہدویت کے عقیدے کو مشکوک بنانے کے لیے۔ شیخ حسن آل یاسین المہدویہ بین التصور والتصدیق، ان کی ایک اچھی کتاب ہے مہدویت کے حوالے سے، مرحوم شیخ حسن آل یاسین کی، وہ ان ادلہ کے جوابات دینے سے پہلے اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ باقاعدہ مصر میں ایک اخبار چھپتا ہے، اس اخبار کا عنوان ہے جریدۃ الملتقى الدولی المصریہ۔ اس اخبار میں اخبار کے مدیر نے باقاعدہ ایک عنوان کے ساتھ ایک کالم لکھتا ہے کہ قنبلۃ فجرتها اجہزۃ الاستخبارات الغربیہ۔ وہاں پر اس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں کہ استکبار نے یہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان خود مسلمان کے ذریعے سے ہی عقیدہ مہدویت کو مشکوک بنایا جائے، لہٰذا احمد الکاتب اسلام کے زیادہ درد مند ہونے کی وجہ سے یہ اعتراضات وہ نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ استکبار کے منصوبے کے مطابق مصر میں باقاعدہ کمیٹی بنا کے اور نام بھی ایسے رکھیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم شیعہ ہیں، شیعہ تھے، اور ہمارے نام بھی شیعوں کے نام جیسے نام ہیں، لیکن ہم نے چونکہ مہدویت مشکوک ہے لہٰذا ہم نے مذہب تشیع کو چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا آنے والی گفتگو میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ جو اعتراضات احمد الکاتب نے اٹھائے ہیں، جو 7 اعتراضات ہیں انشاءاللہ تعالی آنے والی گفتگو میں دیکھتے ہیں کہ ان اعتراضات میں کتنی قوت ہے، اور مدلل جواب دینے کی ہماری کوشش ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔